حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورۃ المبارکہ جس کا نام قاریعہ ہے، قیامت کے تذکرے پر کل آیات سامنے ہیں اور بڑا عجیب پس و منظر ہے. اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کا قیام 3 چیزوں پر ہی بنایا ہے جو اہم ہیں: توحید، رسالت اور روز آخرت یا قیامت کا دن. 3 بنیادی پہلو ہیں جن میں کا ایک پہلو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. سورۃ القاریہ اپنے بیان میں بڑی ہی سخت لہجے میں ہے اور بڑی دل اندوز ہے، پڑھنے والے کو بہت متاثر کر دیتی کہ جب آپ ایک مرتبہ القاریہ کہتے ہیں تو اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس روز قیامت کے دن کو یاد کر لیا ہے. القاریہ کھٹکھٹا دینے والی چیز یا کھٹکھٹا دینے والا واقعہ یا پھر بپا ہو جانے والی وہ چیز جو بڑی خطرناک ہے. القاریہ کھڑکھڑا دینے والا واقعہ، کھٹکھٹا دینے والا واقعہ. مل قاریہ کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والا واقعہ؟ وما ادراک مل قاریہ، تو اسی طرح کا مفہوم الحاقہ، مل حاقہ، وما ادراک مل حاقہ، اسی طرح کا سورہ حاقہ میں بھی تذکرہ ہے. تو قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بہت عجیب و غریب طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ ہے ہی عجیب و غریب. بس اللہ رب العزت اس دن کے لیے ہم پر بڑی آسانیاں پیدا فرمائیں. تو رب کریم نے 3 الفاظوں میں اس کھڑکھڑاہٹ والی آواز اور اس اچنبے والی آواز کو بیان کیا ہے. یعنی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جس دن روز قیامت بپا ہوگی تو وہ دن کچھ ایسا ہوگا کہ ہر چیز آپس میں لڑکھڑا جائے گی، اور کوئی بھی چیز معمولی سی کہیں سے گرتی ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اور جب ساری چیزیں تہس نہس ہوں تو اس کی ایک آواز الگ ہوگی جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسی آواز ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس آواز کی طرف اور اس قیامت کے خوفناکی کی طرف ہماری توجہ دلائی اور پھر ہماری حیثیت کو بتلایا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان پتنگوں کی طرح ہو جائے گا، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اور پھر اللہ رب العزت جو روز قیامت یوم جزا جو لائیں گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہونا ہے. تو پتنگوں اور پروانوں کی طرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعداد ہوگی جیسے لگے گا کہ بالکل چیٹیاں چل رہی ہیں، پتنگوں کی طرح اڑے ہوئے انسان پھریں گے، اور وہ اتنا خوفناک دن ہوگا. اللہ انعام فرمائے، اللہ رب العزت ہم پر آسانی فرمائے. وہ دن تو بڑا عجیب ہے. آپ احادیث مرویہ پڑھیں گے کہ تمام کے تمام انبیاء بھی اس دن گھٹنے ٹیک دیں، اللہ کا سامنا کوئی نہیں کر پائے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ بھی دھنی ہوئی روئی رنگین
جیسے آسمان میں ہم بادل دیکھتے ہیں اڑ رہا ہے رنگین بادل، اسی طرح اللہ رب العزت اس پہاڑ کو جس کو کوئی ہلا نہیں پاتا، توڑ نہیں پاتا، زندگیاں گزر جاتی ہیں، انسان پہاڑوں سے نہیں جوجھ پاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے میکھوں کے مانند بنایا تھا، لیکن وہ روز قیامت ایسا ہوگا کہ ان کو بھی اکھاڑ پھینکے گا، وہ پہاڑ روئی کے مانند اڑے ہوئے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ ہاں، پھر اللہ رب العزت نے اتنی خوفناکی کو بیان کرنے کے بعد ان مومن بندوں کو اور ان اللہ کے چاہت اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں کو بتایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ ہاں، جس کا وزن بھاری ہو، اعمال بھاری ہو، جس کا ترازو کا پلڑا نیکیوں کا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کے لیے ایک ایسی عیش کی، خوشی کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان ذہنوں میں نہیں گزرا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو واقعہ خطرناک بیان کیا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ ہاں سنو، وہ لوگ کہ جن کے وزن ہلکے پڑ جائیں اور اعمال کا اور نیک اعمال کا ترازو اڑنے لگے، تو ان کے لیے بڑا خطرناک موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ وہ ایک ایسا موقع ہے کہ اب ان کو گڑھے میں جانا ہے، جہنم کے خطرناک گڑھوں میں۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مفہوماً بیان فرمایا، فَأُمُّهُ، کہتے ہیں ماں کو کہتے ہیں، اور ماں کی گود میں بچے کو ٹھکانہ ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو کے معنی ٹھکانے کے، تو اس کا ٹھکانہ ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہے گڑھا۔ پھر اس نے کچھ کیا نہیں نا، تو اس لیے اس کو گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے۔ تمہیں معلوم ہے اللہ رب العزت نے پھر اس کا انتخاب فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، معلوم ہے وہ گڑھا کون سی چیز ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ گڑھا کیسا ہے، کیسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، نار حامیہ، وہ آگ سے پورے طور پر اس کے اندر جتنی آگ کی تپش بھری جا سکی ہوگی بھر دی گئی ہوگی، یہاں تک کہ احادیث مرویہ آپ کو ملیں گی کہ اس میں اللہ رب العزت کی یہ بات ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو 1000 مرتبہ 1000 سال تک سلگایا ہے، تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلی ہے تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلی ہے تو پھر وہ کالی ہو گئی۔ یہ ہے کچھ مفہوم جو آیت مبارکہ اور سورت مبارکہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ اب ہم تھوڑا مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں ترجمے کے بعد، جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا، بڑا عجیب و غریب اس کے اندر پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے اولی بات تو یہ بتائی کہ ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ قیامت طے ہے، قیامت طے ہے، یہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اور جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی قیامت طے ہے، تو پھر ہر کام کرنا آسان، اللہ کی ماننا آسان، اللہ کے سامنے جواب دہی دینا آسان، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا پیش ہونا، سب کچھ آسان ہو جائے گا جب آپ قیامت کا، قرب قیامت کا یقین کر لیں۔ اور جب قیامت کا یقین نہیں ہوگا تو پھر ہر عمل میں جھول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کوئی عمل دلچسپی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار قیامت کے تذکرے کو اور اس کی خوفناکی کو ہمارے سامنے ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اس بات کی طرف کہ وزن کو بھاری کرنا ہے۔ کچھ ایسے اعمال زندگی میں، ضروری نہیں کہ آپ مکمل زندگی کا نقشہ آپ پورے طور پر پرفیکٹ ہو جائیں، یہ بہت ناممکن بات، لیکن آپ کچھ ایسا ضرور کر سکتے ہیں جس سے اللہ رب العزت آپ کے پورے کو پورے طور پر فل کر دیں۔ اور اللہ تو اپنی رحمتوں کا وسیع سمندر اپنے اندر رکھتا ہے، ایک نیکی سے آپ کے ہمارے پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ ایک شخص جنازے میں چل رہا ہے، اس ہلکے اور وزنی ثواب اور عتاب پر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، تو سبھی جنازے کے پیچھے چلنے والے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ اوراد وظائف کے ساتھ انسان چلتا رہتا ہے، کچھ غافل بھی ہوتے ہیں، اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، خیر کچھ پڑھتا ہوں لوگ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اس نے ایک آواز سے سنی کسی کے منہ سے کہ وہ یوں کہہ رہا تھا، اے رب اس کا حساب آسان کر۔ کیا بات
اے رب اس کا حساب آسان کر دے اور اس کو حساب سے زیادہ ثواب عطا کر دے. 2 الفاظ, اے رب اس کا حساب آسان کر دے اور حساب سے زیادہ ثواب دے. تو وہ شخص ان کے پیچھے ہو لیے کہ آخر سب کی زبان پر تو کلمہ ہے اور اس شخص کی زبان پر یہ تو جملے بڑے عجیب سے ہیں, آخر اس کی کیا وجہ ہے. تو خیر تلفین ہو گئی. ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ واپس آئے. واپسی میں ان سے ملاقات کی کہ آپ بتائیں ضرور آخر کیا بات ہے. نہیں بس میرے من میں آیا اور میں دعائیں دے رہا تھا. کہا ایسی دعا تو کوئی نہیں دے رہا تھا, آپ کیسے دے رہے تھے. تو کہا اگر واقعہ سننا ہی چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میں ایک دن بہت پریشانی کے عالم میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور حال یہ تھا کہ میرے اوپر 2.5 لاکھ روپے کا قرض تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر 1 مہینے میں نہ دیا تو پھر تمہیں اس پر سے سود کا معاملہ جاری کرنا پڑے گا اور اس پر بڑھا کر قیمت دینی پڑے گی. میں بہت ٹینشن میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رو رہا تھا. اے رب مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا اور میں ادا نہیں کر پاؤں گا, لیکن اے رب میں جانتا ہوں کہ تو سارے کام بنا دیتا ہے. تو اس چیخ کو, اس آواز کو کسی ایک شخص نے, اس شخص نے جس کا انتقال ہوا, اس نے کچھ سن لیا. وہ قرآن پڑھ رہا تھا, قریب آیا, پوچھا کیا بات ہے, اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو. کہا پریشانی کوئی نہیں, بس تھوڑا سا اللہ سے گزارش کر رہے تھے. کہا نہیں بتاؤ ہے کیا. بتایا پورا میٹر کہ ایسے ایسے ہے اور ایسے نے قرضہ لیا, بیوی کی طبیعت اور یہ آپریشن ہوا, سارے اخراجات بتائے. تو کہا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تمہارے قرضے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا. اس نے کہا میں اتنا امیر نہیں ہوں لیکن میں کسی نہ کسی طرح تمہارا کام ضرور کرا دوں. خیر اس نے پوری حد تک کوشش کی اور مہینے کے جو چند دن باقی تھے اس میں اس نے اس کے ساتھ مل کر پورے طور پر اس کی قرضے کی ادائیگی کا انتظام کر دیا. تو وہ دل کی وہ دعا تھی جو آج اس کے مرنے کے بعد اسے مل رہی. اللہ سے پوری امید اور یقین ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی اس آہ کی وجہ سے ہی اس کو ضرور بخش دے. تو کچھ ایسے کام دنیا میں انسان کو کرتے رہنا چاہیے یا کرتے جانا چاہیے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ نیک افعال نہ آ سکے اور وزن کو بھاری نہ کر سکے تو کچھ ایسے افراد وہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دل سے, خلوص نیت سے اللہ سے کہیں اے رب تو اس بندے کا حساب آسان کر دے, اے رب تو اس بندے کا معاملہ حساب سے زیادہ اس کو ثواب دے دے. یہ بڑی قدردان چیز ہے جو انسان کر کے جا سکتا ہے, لیکن یہ وہی کر کے جا سکتے ہیں جن کو روز قیامت کا یقین ہے, اور جن کو یقین ہی نہیں ہے تو ان کے لیے ہر چیز برابر, ہر جگہ برابر, کہیں بھی ان کو ثواب کی فکر نہیں اور نہ اطاعت کی فکر. لیکن اللہ رب العزت کا کلام ہمیں ہر لمحہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا بھی اللہ رب العزت مضبوط بنائیں گے اور آخرت بھی مضبوط بنائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ اس لفظ پر جب آپ پہنچیے تو اللہ سے ذرا تصور میں یہ کہیے اے رب میرا وزن بڑا ہلکا ہے, میرے اعمال کا وزن بڑا ہی ہلکا ہے, تو کسی طرح اس کو پر کر دے اور کچھ ایسا کام مجھ سے کرا دے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے اور کام لے, وہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کرو کیا انداز ہے, فرمایا جب اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے کہو اے رب میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار پڑھتا ہوں اور تجھ کو تیری امانت میں دیتا ہوں, اور جب میں جانے لگوں دنیا سے تو مجھ کو یہ امانت دے دینا اور میں اس کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤں. فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں کلمہ نصیب نہ کیا اتفاق سے تو تم اللہ سے یوں کہہ سکتے ہو اے رب میں تیری امانت میں ایک کلمہ رکھ کے آیا تھا اور میں نے تجھے ایک کلمہ دیا تھا, میں نے تیری امانت میں رکھا تھا, تیری امانت کوئی خیانت نہیں کر سکتی. اگر میں آخر میں کلمہ نہیں پڑھ کے آیا تو یقیناً تیرے پاس وہ امانت رکھی ہوگی, مجھے اس سے آخر سے جوڑ دے اور میری بخشش کا انتظام کر. کیا انداز ہے, اللہ رب العزت اکابرین پہ کیسے جملے کھول دیتے. جب دعا کریے تو اللہ سے کہیے اللہ میں تیرا کلمہ جو سارے انبیاء لے کے آئے لا الہ الا اللہ میں پڑھتا ہوں, اس کو تیری امان میں دیتا ہوں, اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھ کو اپنی امانت سے نکال کے کلمہ دے دینا, پھر میری بخشش پکی ہے. کیونکہ جس کی بالکل آخری سانس اللہ کے نام پر ہوگی بس وہی اول اور آخر ہے. اس آخری جملے کے لیے پوری زندگی کا سارا نقشہ ہے.
کہ آخری کلام ہمارا لا الہ الا اللہ. اس آخری کلام نے ایک ملاح کے بڑا عجیب توڑ ڈال دیا ہے. کشتی بان چل رہا تھا کشتی پر، نہ معلوم تھا کہ کبھی کیا کچھ ہو جائے گا. ایک دور اندیش اور بزرگ سفید داڑھی بالکل پیرانہ عمر، انہوں نے کہا بھائی کشتی بان تجھ سے ایک گزارش ہے، اللہ کے نام پر مجھے اس پار دریا کے پہنچا دے اور اس پیڑ کے نیچے مجھے پہنچا دے. تو خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بندے رکھے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز معاوضے میں ملے جب بھی کوئی کرے، اللہ کے لیے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں. تو اس نے بٹھایا کہ آئیے حضرت بیٹھ جائیے، ہم اللہ کے لیے آپ کو بھیجے دے رہے ہیں. دریا کے پار ہوئے، دریا کے بیچ میں اس بزرگ نے یا اس بوڑھے آدمی نے جو کہا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، تو اگر کر دے گا تیرا بڑا احسان ہوگا. کہا بتائیے، جب اتنا کام کیا ہے تو اور کریں گے. تو کہا کل ظہر کے بعد اس پیڑ کے نیچے میری موت ہو جائے گی. کیسے مبارک لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے کیسی آنکھ کیسی بصیرت دی. کہا اس پیڑ کے نیچے کل ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، تو ظہر کی نماز پڑھ کے میری تدفین کا انتظام کر دینا، اور وہیں پر کفن بھی رکھا ہوا ملے گا، اور جیسے ہی تو جنازے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسی وقت کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت جماعت بھیجیں گے جو جماعت میں شامل ہو جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھ کے میری تدفین کر دینا. کہا اور کچھ؟ کہا بس ایک آخری بات یہ کہ تمہیں وہاں سے کچھ سامان ملے گا، ایک عصا لاٹھی ملے گی، ایک میری گدڑی ہوگی اور تھوڑا سا مشک ہوگا، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، تم سے کوئی لینے آئے گا تم اس کو یہ امانت دے دے. اللہ اللہ، کیسے لوگ ہوا کرتے تھے. بالکل ہو بہو یہی واقعہ. دوسرا دن ہوا، لیکن اتفاق سے ملا کشتیبان تھا، بھول گیا. عصر کے وقت اسے یاد آیا کہ تو ہم نے تو کسی سے وعدہ کر رکھا ہے. خیر وہ آئی گئی بات تھی، لیکن اس نے فوراً دہرایا اور کشتی دوسرے کنارے پر روک کر اس پیڑ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بزرگ وفات پا چکے. اس نے فوراً تدفین کا انتظام کیا اور کفن پہنایا، اور ابھی نماز کے لیے کھڑا ہی ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جماعت آ گئی نماز پڑھنے کے لیے. نماز کے بعد تدفین کے ساری کارگزاریاں ہوئی، اور پھر وہ 3 امانتیں لے کے گھر آ گیا اور سو گئے، بے فکر ہو کے کہ بھائی آئے گا تو کوئی آئے گا دے دیں گے. صبح فجر کی نماز ہوئی، دروازے میں دستک ہوئی. ایک لہیم شہیم شہزادہ لڑکا اس کے پاس آیا. کہا تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی؟ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے پاس کوئی امانت ہے؟ تمہیں صرف میں جانتا ہوں، اور تم تو دکھنے میں ناچنے اور گانے والے دکھ رہے ہو. کہا میں ابھی محفلی سے گا ناچ کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے وہ امانت دے دیجیے. کہا پھر تمہیں اس امانت کا پتہ کیسے چلا؟ کہا میں رات کے اخیر حصے میں جب ناچ کر تھک چکا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے تیزی سے جھنجھوڑا کہ کہاں گم ہے، اٹھ کھڑا ہو اللہ کے سامنے اور جا، ایک ولی کی جگہ خالی ہو چکی ہے، اللہ تجھے دے رہا ہے، اور سن ایک ملا کے پاس اس کی 3 امانتیں رکھی ہوئی ہیں، جا لے کے آ اور اس کو سنبھال، اب تجھے چلنا ہے اس منصب کو لے کے. تو میں وہ امانت لینے آیا، گدڑی نکالی، عصا نکالا، خوشبو نکالی اور اس کو دیا. اور وہ پورے ریشمی لباس کو پہنے ہوئے تھا، لیکن جیسے ہی عصا دیکھا، گدڑی دیکھی، اور وہ تمام تر چیزیں جو اس نے سنی تھی دیکھی، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ میں وہ سارا منصب لیا، اس کے اوپر تھر تھری اور پورے طور پر کپکپاہٹ آ گئی، اور فوراً اس نے اپنا پورا لباس اتارا اور پھینک دیا دریا میں. کہا جو قیمت میں بکے اسے بیچنا، اب تو مجھے میرا منصب مل گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا رب میری اتنی بدکاریوں کے بعد بھی مجھے اتنے بڑے منصب کے لیے قبول کر لے. گدڑی پہنی اور جنگل کے راستے ہو لیا. وہ ملاح پریشان کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. خیر اس کو اس پریشانی نے بہت رلایا. خیر صبح سے شام ہوئی اور روتا رہا، اور رات ہوتے ہی پھر وہی درویش خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو میاں؟ کہا اتنی بڑی نعمت میرے ہاتھ میں آئی اور میں سمجھ ہی نہ پایا، میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ اتنی بڑی نعمت میں نے لے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت کو کس کو دے دیا، گمان بھی نہیں کر سکتا کوئی. کہا تو رشک نہ کر اور اس پر نادم نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جب چاہے جس کا چاہے عمل بھاری کر دے،
جب چاہے جس کا چاہے اعمال نامہ فل کر دے، وہ رب ہے، کب کس کو کہاں قبول کر لے یہ آپ اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کچھ عمل ایسے کر جانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے اللہ اور ولی اللہ کی ہمراہی اور ان کے ساتھ مناسبت بھی نصیب فرمائے، ان کی دعاؤں کی شرکت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ یقیناً آیات مبارکہ صرف 11 ہیں، لیکن انسان کو ہلا دیتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا آخری واقعہ لکھا ہوا، اور عجیب و غریب آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں استاد محترم سے کہا تھا پورا قرآن پڑھانا، لیکن اس سورہ قاریہ کو نہ پڑھانا۔ ہم تو کچھ بھی پڑھ لیتے، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی پڑھ لیں طبیعت پر کوئی اثر نہیں، لیکن جب تربیتیں ایسی ہوں اور قرآن کے مفاہیم سمجھنے کے اوپر پوری دلچسپی رکھی گئی ہو تو وہاں پر خطرے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بچے کو قاریہ نہ پڑھانا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن استاد محترم بھول گئے اور شروع سے قرآن پڑھایا، اور القاریہ ما القاریہ پوری صورت جیسے ہی پڑھا رہے تو اس کی طبیعت بدلنے لگی، اور نار حامیہ وہ کہہ نہیں پایا تھا اور دم توڑ گئی۔ ایسی کیفیت اور ایسے ایمان والے بچے بھی اسلام میں ہوئے، جوامرد نہیں، بالغ نہیں، بوڑھے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب ایمان کی کیفیت کسی پر طاری کرتا ہے تو وہاں کوئی عمر اور عمل کا لحاظ نہیں، بس قابل رشک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ایمان و دین کی تربیت اور اس کا ماحول عطا فرمائے۔ رب کریم اس مکمل صورت مبارکہ پر ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور مکمل سمجھ کے ساتھ اپنے عملوں کو، نیک عملوں کو بھاری بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔